الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم فازوا في الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال إمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، 2021 کے ابتدا سے مسلسل ایک موضوع زیر بحث چلا آ رہا ہے جس کا تعلق مذہبی جہان میں علماء یہود اور علماء نصارہ اور علماء مسلمین کے تعبیرات اور تشریحات سے ہے۔ بیسویں صدی میں علماء یہود و نصارہ نے جہاں مادی دنیا کے اوپر اپنے سائنسدانوں کو تسلط دیا اور کچھ رہنمائی بھی انہوں نے کی، وہاں انہوں نے 20ویں صدی میں دنیا کے مذاہب پر بھی قبضہ ڈالا اور دنیا کے مذاہب کی تعبیر اور تشریح میں بھی انہوں نے تصرفات کیے۔ ایک بڑا تصرف علماء یہود اور نصارہ نے دین اسلام میں یہ کیا کہ 20ویں صدی میں انہوں نے دین اسلام کے لیے ایک جدید ماڈل جو ہے وہ تیار کیا، اور صرف اس پر بس نہیں کیا بلکہ وہ جدید تعبیر اور تشریح علماء اسلام کے علماء تو ہم نہیں ان کو کہہ سکتے، دانشور، ڈاکٹر، دانشمند یا کرائے کے مولوی، ان کے اذہان میں انہوں نے ڈالا۔ باوجود اس کے اندھیرا کائنات میں نہیں ہے، ایک مضبوط جماعت حضرت شیخ الہند اور جماعت شیخ الہند کے مقابلے میں کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس جدید اور تعبیر اور تشریح کا مقابلہ کیا اور دین اسلام کی حفاظت کی۔ لیکن بہت بڑا افسوسناک حادثہ یہ ہوا کہ وہ 20ویں صدی میں جو انہوں نے جدید تعبیر و تشریح تیار کی تھی، 1980 کے بعد جب انہوں نے اس کے تجربات شروع کیے تو شیخ الہند اور جماعت شیخ الہند کی طرف منسوب جو احزاب تھے وہ بھی سب جا کر ان کی کشتی میں بیٹھ گئے
اور انہوں نے اپنے اکابر سے خیانت کی، اور وہی تعبیر اور تشریح بھی انہوں نے اپنے کلیات اور جزیات میں اختیار کی جو علماء یہود نے فراہم کی تھی، اور علماء نصارہ یعنی مستشرقین نے مستغربین کے واسطے اور راستے جو ہے نصاب تعلیم میں اور تعبیرات میں داخل کی تھی۔ یہ بڑا حادثہ ہوا جس کو 1980 سے لے کر آج 1921 یعنی 20 سال یہ اور 20 سال گزشتہ صدی کے 40 سال کے عرص میں ہم اس کے نتائج جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، اور اس کے تجربات ہمارے اوپر ہو رہے ہیں۔ اس کا ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی تھا کہ قرآن پاک میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، مثلاً الہ کی اصطلاح ہے، عبادت کی اصطلاح ہے، دین کی اصطلاح ہے، اور رب کی اصطلاح ہے، یا اس کے ماورا جو اصطلاحات ہم نے اس وقت شروع کر رکھی ہیں، الہ کی اور عبادت کی اور توحید کی اور اطاعت کی، یہ تقریباً مشترک اصطلاحات ہیں۔ ان اصطلاحات کو بھی انہوں نے تبدیل کر ڈالا، اور ساتھ ہی ساتھ علماء یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ 1400 سال یہ اصطلاحات جو آخری کتاب بقول تمہارے مسلمانوں کے جو تم آخری کتاب جس کو کہتے ہیں اس میں جو یہ استعمال ہوئے ہیں، ان کے تعبیرات اور تشریحات کو تم بھول گئے ہو، اور ان کی اصل تعبیر و تشریح وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ اور افسوس پر افسوس یہ ہوا کہ یہ جو مستغربین یعنی یہ جو کرائے کے مولوی یا یہ جو دانشور اور دانشمند ہمارے امت اجابت کے یا علماء اسلام کے سمجھ لیں پیدا ہوئے، انہوں نے اس کو قبول بھی کیا، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے، جس سے پورے دین اسلام میں شک پیدا ہو گیا، اور ہر اصطلاح کی تشریح غلط ہو گئی۔ مثلا جہاد کی جو غلط تعبیر و تشریح علماء یہود و نصارہ نے 20ویں صدی کے 80 سال کے عرصے میں کی تھی، اور 1980 کے بعد جب اس کے تجربات شروع کیے تو اس کے نتیجے میں جہاد کی وہی غلط تعبیر و تشریح یہ کرائے کے مولوی ان کو کہیں یا کرائے کے مفتی ان کو کہیں یا دانشور اور دانشمند ان کو کہیں، انہوں نے اسی کو اختیار کیا، یعنی جنگ کو جہاد کہا اور جہاد کو جنگ کہا، اور جنگ اور جہاد میں فرق نہ کر سکے۔ سپر طاقتوں کی آپس میں آمیزش اور آویزش اور جنگ و جدل کو انہوں نے جہاد کا نام دے کر امت اجابت کے بچوں کو انہوں نے جھونکا اور یہ قاتل بنے۔ یعنی یہ ایک مثال میں نے دی کہ جہاد کا یہ حشر ہوا، حج کا کیا حشر ہے وہ آپ دیکھیں، کل کتاب اللہ کا کیا حشر ہے وہ آپ دیکھیں، بیت اللہ کا کیا حشر ہے وہ آپ دیکھیں، امام الانبیاء علیہ السلام کی عالمگیریت کا کیا حشر ہوا یہ کیا آپ دیکھیں، الاعمال المتقربہ الی اللہ کہ نماز کے اندر 6 فٹ کا فاصلہ پیدا کر کے سووا صفوفکم پیغمبر کے حکم کو توڑا جائے، اس کے اندر یہ سب برابر کے شریک رہے، بلکہ بقول اس مشہور کے کہ پیرانمی پرند مریدانمی پرانند، یہود و نصارہ کے علماء اتنے نہیں اڑے جتنے یہ کرائے کے مفتی اڑے ہیں اس میں، جتنا انہوں نے اس کے اندر زور لگایا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ شرعی ہے۔ 2020 کے ان کی تمام ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ حادثہ ہوا۔ موضوع میرا یہ چل رہا ہے، لیکن اس بیچ میں کچھ ایسا حادثہ اور پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اب یہ موضوع مجھے تھوڑا سا چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو موضوع مستشرقین اور مستغربین کے غلط تعبیرات کا اور غلط تشریحات کا اور پھر اس کے تجربات کا اور پھر اس کے نتائج کا، اور وہ جو اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور سب سے اہم بات اعاظم شاعر اللہ کا مقام، یہ اس دور کا سب سے بڑا فرض عینی مسئلہ ہے کہ ہم بیت اللہ کے مقام کو بتائیں اپنے امت کو کہ بیت اللہ کا مقام کیا ہے۔
ہم رسول اللہ کا مقام بتائیں کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے، ہم کتاب اللہ کا مقام بتائیں کہ کتاب اللہ کا مقام کیا ہے، ہم اعمال متقربہ الی اللہ کا مقام بتائیں کہ اس کا مقام کیا ہے۔ یہ اعاظم شاعر اللہ ہیں، اور اس کے ذیل میں جو شاعر اللہ ہیں، اصل موضوع تو ہمارے جمعوں کا بیانات کا اس وقت حال کا امر یہ ہے، لیکن باوجود اس کے ایسے بعض حالات اضطراری طور پر بیچ میں آ جاتے ہیں جن کا اوپر بحث کرنا یا جس کی رہنمائی شرعی انداز سے کرنا شریعت کے حوالے سے یہ ضروری ہے، تو ہم مجبور ہیں کہ چند جمعوں کے وقفوں کے بعد بعض حالات کی وجہ سے ہم اس موضوع کو اس وقت زیر بحث لا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں بھی میں نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی اشارتاً، اور اس جمعے میں بھی اس پہ میں بات کروں گا۔ اس کے لیے بطور تمہید اور مقدمہ کے ایک بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ اسلام میں بعض دانشور، بعض دانشمند، بعض ان کو جو کہیں کرائے کے مفتی، بعض کرائے کے لیڈر، بعض کرائے کے مولوی، یعنی جو بھی ان کو آپ لقب دیں گے وہ لقب ان کے اوپر صحیح 100% درست آئے گا۔ انہوں نے ایک ایسی جو ہے نا شوشہ چھوڑا کہ سیاست اور شریعت اور طریقت یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، یہ شوشہ انہوں نے چھوڑا کہ شریعت، طریقت اور سیاست علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ عام عوام کو کیا پتہ ہے کہ شریعت کیا ہے، عام عوام کو کیا پتہ ہے کہ طریقت کیا ہے، عام عوام کو کیا پتہ ہے کہ سیاست کیا ہے۔ شریعت اور طریقت تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے، شریعت یعنی دین اسلام۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جی وراثت کے مسائل ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اگر تھوڑا سا ذہن وسیع ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان، صفات پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، مغیبات پر ایمان، اتنا سا مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ شریعت ہے۔ اور طریقت کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ تصوف۔ اب تصوف بھی ہمارے ہاں قسم قسم تصوف آ گیا ہے۔ ایک تو وہ تصوف تھا جو جنید بغدادی کا تھا، ایک وہ تصوف تھا جو بایزید انصاری، بایزید بستامی کا تھا، ایک وہ تصوف تھا جو امام غزالی کا تھا، ایک وہ تصوف تھا جو حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کا تھا، اور ایک تصوف بش کے اعلان کے بعد آیا کہ مجھے ملا کا اسلام نہیں چاہیے، مجھے تصوفی کا اسلام چاہیے۔ ایک تصوف ان دجالوں کا تصوف ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو خلافتیں تقسیم کر رہے ہیں، تصوف کو استہزاء اور مذاق بنا دیا ہے، تصوف کو بچوں کا کھلونا بنا دیا ہے۔ ایک یہ تصوف ہے۔ اب یہ بھی پتہ نہیں چل رہا، یعنی تصوف کے بارے میں بھی ہمارے امت کو، ہمارے مسلمانوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اصل تصوف کیا ہے، نقلی تصوف کیا ہے، بش والا تصوف کون سا ہے، اسلام والا تصوف کون سا ہے۔ آیا رات کو ایک چھوٹے بچے کو مرید کر کے صبح اس کو خلافت دے دینا، یہ کون سی تصوف کا دجالی قسم ہے؟ یہ ہمارے لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ لیکن بہرحال جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہمارے ہاں یہ ہمارے بعض کرائے کے لیڈروں نے یہ بات بتائی کہ اسلام جو ہے وہ شریعت، طریقت اور سیاست، پھر سیاست میں فرق نہیں کر سکے۔ سب سے بڑا دجل جہاد کے بعد جو ہوا ہے، کل کرۂ زمین پر 1980 کے بعد، اور کرائے کے ان مولویوں نے جو سب سے بڑا دجل سے کام لیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کی وضاحت نہیں کی کہ اسلام کون سی سیاست کی بات کرتا ہے۔ سیاست کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی سیاست اسلام کا حصہ اور چھلکا بن سکتی ہے، کون سی سیاست اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
ہمارے جو فلاسفہ اور علماء ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، ہمارے جو شریعت کے بڑے اکابر ہیں کہ سیاست کی بڑی دو قسمیں ہیں، ایک سیاست شرعیہ اور ایک سیاست شیطانیہ۔ ایک شیطانی سیاست ہے گھر کے اندر سے لے کر اوپر ملک اور دنیا تک، بھائی اپنے ذات سے لے کر، گھر بھی چھوڑیں، اپنے ذات سے لے کر انسان راستے میں جاتا ہے اکیلے، اس کو اپنے ذات پر غصہ آتا ہے، اپنے ذات کے سیاست سے لے کر بین الاقوامی دنیا کے سیاست تک ایک سیاست شیطانیہ ہے اور ایک سیاست جو ہے وہ شرعیہ ہے۔ سیاست رحمانیہ یا سیاست شرعیہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر غصہ اس کو آئے اور یک دم ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، جی کسی کے اوپر غصہ آ جائے، ماں پر آ جائے، باپ پر آ جائے، بھائی پر آ جائے، دوست پر آ جائے، کسی پر غصہ آ جائے، کسی بات کے اوپر آ جائے، راستے میں اکیلے جا رہا ہے، غصہ آ گیا اس کو، اس کے اوپر غصے میں جا رہا ہے۔ اب اس کی سیاست شرعیہ یہ ہے کہ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ پیغمبر نے اس کو علاج بتایا ہے کہ اس وقت تیرا نفس تجھے ابار رہا ہے انتقام پر، درندگی پر، ظلم پر، بربریت پر، اس وقت تجھے ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اس وقت تیرے اندر جو شیطان تیرے خون میں دوڑ لگا رہا ہے وہ تجھے غلط رخ پہ لے جا رہا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ پر چل۔ تو سیاست شرعیہ انسان کو جوڑتی ہے، گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا، سیاست شرعیہ اس گھر کو جوڑتی ہے، محلے میں، قوم میں، خاندان میں جھگڑا ہو گیا، سیاست شرعیہ اس خاندان اور قوم کو جوڑتی ہے، ملک کے اندر اقوام میں جھگڑا ہو گیا، خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا، سیاست شرعیہ ان کو آپس میں جوڑتی ہے، دنیا میں جھگڑا ہو گیا، انسانی بنیاد پر انسانیت کو آپس میں جوڑنا، یہ سیاست شرعیہ ہے۔ اور سیاست کی طرف تعریف منصبی امامت میں ہمارے حکماء نے کی ہے کہ ایک راعی کا اپنے رعایت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ ان کی دنیا بھی خوبصورت بن جائے اور آخرت بھی خوبصورت بن جائے، یہ سیاست شرعیہ ہے۔ اور سیاست شیطانیہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جب بخار اٹھا کسی کے خلاف وہ مزید اس کو بڑھاتا ہے، اس کو کوئی شیطان ملا اور اس نے ایک اور بات بڑھا دی کہ تم اتنے گھٹیا بن گئے ہو، دو جواب، یہ اور گرم ہو جائے اور گھر کے اندر جھگڑا پیدا کر دے، خاندان میں جھگڑا پیدا کر دے، محلے میں جھگڑا پیدا کر دے، ملک کے اندر جھگڑے پیدا کر دے، اصحاب اقتدار و اصحاب کیا کہتے ہیں یہ نیچے جو دوسرے ہیں کیا نام ہے ان کا، ان کے درمیان میں جھگڑا پیدا کر دے اور دنیا میں اقوام میں جھگڑا پیدا کر دے، یہ سیاست شیطانیہ ہے۔ سیاست شیطانیہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا کرائے کا مولوی وہ قوم کو اس بات بتانے میں بالکل غافل رہا اور اس نے دجل سے کام لیا، اس نے سیاست شرعیہ کو سیاست شیطانیہ میں تبدیل کیا اور سیاست شیطانیہ کو سیاست شرعیہ میں تبدیل کیا۔ گھر گھر میں جھگڑا، ہر آدمی کے اپنے ذات میں جھگڑا، خاوند بیوی کا جھگڑا، محلے میں جھگڑا، خاندانوں میں جھگڑا، صاحب اقتدار اور نیچے جن کو اقتدار نہیں ملا ان میں جھگڑا، اقوام میں جھگڑے، مالدار اور غریب میں جھگڑے، ہر طرف جھگڑوں کا ایک نظام، یہ سیاست شیطانیہ ہے۔ اس سیاست کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ اس کے اوپر جمہوریت کا سٹیکر لگا ہو، خواہ اس کے اوپر ملوکیت کا سٹیکر لگا ہو، خواہ اس کے اوپر آمیریت کا سٹیکر لگا ہو، خواہ اس کے اوپر کسی اور نجس قسم کے پلید قسم کا سٹیکر لگا ہو، وہ سیاست شیطانیہ ہے، وہ سیاست شرعیہ رحمانیہ نہیں ہے۔
ہم ایک حد میں اوپر جا کر عباسی اپنے عباس کے اولاد ہونے میں اکٹھے ہوتے ہیں، آوان اپنے آوان بزرگ ہونے میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ ایک اور بابا میں یہ سارے جمع ہوتے ہیں، اوپر چلے جاؤ ہم نوح میں جمع ہو جاتے ہیں، اوپر چلے جاؤ ہم بابا آدم میں سب ایک باپ کی اولاد بن جاتے ہیں۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ فساد کس بات کی ہے؟ خاندانزم کس بات کا ہے؟ قومیت پرستی کس بنیاد پر ہے؟ یہ سب دھوکہ اور یہ سب افتراق ہے۔ اس لیے ایک تو سب سے بڑا جرم جو اس وقت ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ سیاست شرعیہ اور سیاست شیطانیہ میں فرق نہیں کیا گیا۔ یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں کہ سیاست شیطانیہ جو انسانیت کو آپس میں ورغلائے اور لڑائے، خواہ کوئی بھی اسٹیکر اس پہ لگا ہوا ہو، اس کا دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور جمہوریت جو اس دور کا سب سے بڑا بت ہے جس کی دنیا کی اکثریت پوجا کر رہی ہے، یہ وہ بدترین بت ہے جو انسانیت کو اس وقت آپس میں لڑا رہی ہے۔ گھر گھر میں جھگڑا، ممبری پر جھگڑا، ناظم بننے پر جھگڑا، سینیٹر بننے پر جھگڑا، وزیر اعظم بننے پر جھگڑا، ہر چیز پر جھگڑا۔ یہ سب کا علت العلل، بنیاد یہ جمہوریت ہے۔ مجھے تو پہلے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہودی عالم نے مجھے بتایا کہ اس کا بانی جو ہے یہ ایک یہودی ہے۔ میں بڑا زمانہ 20 سال کہتا رہا کہ اس کا بانی فلان ایک یہودی ہے۔ بعد میں ایک خاخام صاحب بڑا یہودی دوسرا آیا۔ ہمارا یہود کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہود قرآن کا لفظ ہے، اِذْنَا هُدْنَا إِلَيْكَ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یا اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لفظ میں کوئی خرابی نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور یہودا جو تھا وہ حضرت یعقوب کا بیٹا تھا، بہت بڑا ولی اللہ تھا، ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا ان یہودیوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دنیا میں نہیں رہنا چاہتے، ہم مسلمانوں کو ماریں گے، ہم ان کے مذہب کو برباد کریں گے، ہم ان کا یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ ہمارا ان سے جھگڑا ہے، ہمارا یہودیت کے مذہب سے جھگڑا نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے بڑے بڑے خاخام یہودی موجود ہیں جو برملا یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو بنا رہا ہے گریٹ جو ہے نا ایمپائر، اس کو گریٹ اسرائیل کہنا بھی کفر ہے۔ ہمارے وہ جاہل مولوی اور پیر جو بازاروں میں نکل کر لعنت بر اسرائیل کے بکواس بکتے ہیں، یہ سب سے بڑے ملعون ہیں۔ اسرائیل پیغمبر کا نام ہے، اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، اسرائیل کا نام حضرت جبرائیل نے رکھا ہے۔ ہمارا اسرائیل وہ ہمارا پیغمبر و بابا ہے، ہم ان کے لفظ کے ساتھ کوئی بھی گستاخانہ لفظ۔ یہ گریٹ ایمپائر بن رہا ہے جو علماء یہود جو یہودیت اس خاص فکر والے ہیں بنا رہے ہیں، سارے یہودی بھی نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ بڑے مستند علماء یہود بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو جو کھیل کھیل رہا ہے غلط کھیل رہا ہے۔ کون میں یہ بات کر رہے ہیں؟ علماء یہود یہ بات کر رہے ہیں۔ خاخام صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں فساد کرنے آیا ہے۔ یہ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ مل کر اس کو آگے اس نے جو ہے نا ڈگڈگی دے کر بجانا دیا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ وہاں جو ہے یہ جو ابھی آیا ہے جو بائیڈن سے مل کر یہ دنیا میں فساد کریں گے، یہ دنیا میں آگ لگائیں گے، یہ انسانیت کو آگ میں جھونکیں گے۔ بہت سارے علماء یہود یہ بات کر رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہودی مذہب پر ہیں، جائیں جہنم میں جنت میں، ان کا الہ وہ جانے اور ان کا الہ جانے۔ اسی طرح ہمارا معاملہ ہندوؤں سے بھی ہے، ہمارا ہندو مذہب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہندوؤں کا جو بڑا تھا وہ پیغمبر تھا، ولی تھا، جو بھی تھا، ہمارا ہندو مذہب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر ہمارا ہندو مذہب سے جھگڑا ہو تو سب سے پہلے یہ ہندو ہمارے یہاں بڑگرام میں رہتے ہیں، ہمارے ہندو سندھ میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں سکھ ہمارے ابتاباد میں رہتے ہیں، پشاور میں رہتے ہیں، ہمارا ملک کے اندر ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے، تو سب سے پہلے تو ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہو، یہ غلط بات ہے۔ ہمارا ہندوازم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری دشمنی انڈیا سے ہے، بھارت سے ہے،
اس طبقے سے ہے جو اپنے آپ کو انڈیا اور بھارت کا کہہ کر تلا ہوا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو تقسیم ہوئی اور تقسیم کی بنیاد پر ہمارے اور ان کے درمیان جو دشمنی فرنگیوں نے ڈالی، اور انڈیا اب تلا ہوا ہے کہ میں پاکستان کو کسی طرح سے ہستی سے مٹاؤں، پاکستان کو کس طرح اس کی بنیادیں اکھیڑوں۔ بھارت اس پہ تلا ہوا ہے، ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ ہے۔ ہندو مذہب سے ہمارا، اس لیے ہندو مذہب کے جو شعائر ہیں، یعنی ان کی جو علامتیں ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بت کی کرتے ہیں، ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم ان کو برا بلا کہیں، یا جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کو ہم برا بلا کہیں۔ ہمارے قرآن نے صاف کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے ماں سوا جو غیروں کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں مت نکالو۔ ہم مسلمان ہیں یا ہم کرائے کے مولوی ہیں، یا یہود و نصارہ نے جو ہمیں غلط انجیکشن لگائے ہیں استشراق کے، ہم ان کے استغرابی بن کر ان کے آگے جو ہے نا ان کی ڈگڈگیاں بجاتے ہیں۔ ہمارا اپنا مذہب ہے، چین والا بت مت ہے، ہمارا اس سے بت مت ہونے کے حساب سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ کی مخلوق ہے، جہنم بھی جاتی یہ جائے، اللہ ان کو جنت میں لے جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مذہب کے حوالے سے ہمیں اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اٹھے اور ہم بت مت کو گالیاں نکالنے شروع کر دیں۔ قرآن کی یہ آیت وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، صاف یہ حکم ہے اللہ کا کہ کسی بت مت والے کو اس کے الہ کی گالی مت دو، وہ جہالت میں تمہارے الہ کو گالی دے گا، اس طرح تم کافر و مرتد بنو گے۔ انسانیت کا ایک طریقہ ہے بھائی، یہ یہود نصارہ کے علماء نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا؟ یہ ہمارا کرائے کا مولوی کدھر آ کر کھڑا ہو گیا ہے؟ لعنت بر اسرائیل، ولا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت بر گریٹ امپائر۔ دنیا کے اندر 5 اس وقت بڑے جو ہے کافر قوتیں ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اور مشرق کے اندر آپ سمجھ لیں چین ہے اور اس کے ساتھ روس۔ یہ 5 دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، اور چھٹی طاقت یہ اب گریٹ امپائر اسرائیل جس کو یہ کہتے ہیں، اور جو انہوں نے نام رکھا ہے، اور یہ بھی غلط رکھا ہے علماء یہود نے، یعنی علماء یہود بزور انہوں نے اپنے انبیاء کو گالیاں نکالی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نکالی ہیں۔ یہ بزور ہم سے بھی اپنے انبیاء کے بارے میں گالیاں نکلوانے چاہتے ہیں۔ جب ہم روڈ پہ نکل کر کہیں گے کہ لعنت بر اسرائیل، یہ حضرت اسرائیل بابا کو گالی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم سے بھی اب وہ جرم کروانا چاہتے ہیں۔ لعنت بر گریٹ امپائر، جس کو علماء یہود بنا رہے ہیں، جس کی بالادستی امریکہ پر بھی ہوگی، برطانیہ پر بھی ہوگی، فرانس پر بھی ہوگی، اور وہاں ہے ان کی بالادستی۔ اگر بچے ہیں تھوڑے سے تو یہ روس والے بچے ہیں، یہ بھی اگرچہ عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، لیکن چونکہ سیاسی طور پر 100 سال پہلے جو جھگڑا ہوا ان کے بڑوں کا اور ان کے جو فلسفہ ہے ان کا، معاشی نظریے پر، کمیونزم اور سرمایہ دارانہ نظام پر، اس حساب سے روس ان سے کچھ بچا ہوا ہے، اور چین تو بہت زیادہ بچا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں اہم آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آج کے حوالے سے کہ یہاں مغرب 40 سال پہلے داخل ہوا۔ مغرب، آپ یوں کہیں گے کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مغرب نہیں، روس پہلے داخل ہوا۔ غلط بات ہے، آپ کا مطالعہ غلط ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں بات کو۔ سب سے پہلے کابل کی یونیورسٹیوں میں آج سے 40 سال پہلے جو غنڈے امریکہ نے پیدا کیے تھے روس کے خلاف، وہ مغربی تھے۔ ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے جو غنڈے، جس طرح کے غنڈے آج امریکہ سنکیانگ کے لیے پیدا کر رہا ہے واخان کے اندر بیٹھ کر، اسی طرح کے غنڈے آج سے 40 سال پہلے کابل کی یونیورسٹیوں میں امریکہ نے پہلے پیدا کیے ہیں۔ ایک ایک کا نام بتا سکتا ہوں، فلانا فلانے دا پتر، فلانا فلانے دا کزن، فلانا فلانی قوم دا، ببرک فلانے دا پتر، نجیب اللہ فلانے دا پتر،
نور محمد فلانے کا پتر، ایک ایک کو بتا سکتا ہوں۔ یہ لوگ تو تھے مشرق اس والے رشین والے، لیکن اس کے مقابلے میں گلبدین فلانے کا پتر، سیاف فلانے کا پتر، ربانی فلانے کا پتر، یہ پہلے وجود میں آئے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ غنڈے مغربی پہلے آئے ہیں، اس کے مقابلے میں پھر وہ دوسرے غنڈے آئے ہیں۔ پہلے کابل کی یونیورسٹیوں میں ان غنڈوں کا جو ہے نا درمال چلی ہے، جیسے تنظیمیں آپ کے یہاں آپ دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی غنڈے گزرے ہیں، اب بھی شاید غنڈے آ جائیں۔ ہر وقت کالج میں پڑھائی کے بغیر غنڈہ گردی، ایسے غنڈے مغرب نے پہلے وہاں ڈالے، جس کے مقابلے میں پھر روس نے اپنے غنڈے ڈالے۔ کالجوں کے اندر ایک بھرمار شروع ہوئی، روس چونکہ قریب تھا وہ داخل ہوا۔ سب سے پہلے مشرق کے اندر مغرب داخل ہوا ہے، سب سے پہلے مشرق کے اندر امریکہ داخل ہوا ہے، اور 40 سال یہ جنگ مغرب کے ساتھ رہی ہے۔ آپ اگر حقائق کو سوچیں اندر جا کر دیکھیں، 40 سال، وگرنہ روس جو ہے وہ تو 8-9 سال کے بعد نکل گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جنگ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ کوئی 8-9 سال نکالو، 40 سال میں سے 28 سال بچتے ہیں۔ یہ 28 سال جنگ کن غنڈوں کے ساتھ ہوئی ہے؟ کن مشرقیوں کے، کن مغربی ایجنٹوں کے ساتھ ہوئی ہے؟ آج بھی وہ غنڈے کابل میں بیٹھے ہیں، وہی غنڈے جو کل اپنے آپ کو مشرقی کہتے تھے، رشین کہتے تھے، وہی غنڈے آج وہی کابل میں مغرب کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب تک یہ غنڈے موجود ہیں اس خطے کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور اب فیصلہ خطرناک ہے، اب ماں سوائے اس کے کہ ہلمند اور قندھار میں بم پھٹیں، کابل میں بم پھٹیں، اب یہ بم جو ہے ماوراء النہر، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان سے لے کر گنگا اور جمنا تک کا پروگرام ہے جو بائیڈن کا، مغرب کا، فرانس، امریکہ، برطانیہ کا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ جو غیر حربی کافر ہے، یہ بھی فرق رکھو، یہ بھی ہمارے ساتھ بددیانتی ہوئی ہے کہ ہمارے کرائے کے مولویوں نے ہمیں یہ فرق نہیں بتایا کہ حربی کافر اور غیر حربی میں کیا فرق ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس یہ حربی کافر ہے، قرآن کی روح سے حربی کافر ہے، اور چین اور روس جو ہے، چین اور روس یہ غیر حربی کافر ہے۔ اور قرآن صاف بتاتا ہے کہ حربی کافر کا حکم اور ہے اور غیر حربی کافر کا حکم اور ہے۔ ہماری جنگ حربی کافر کے ساتھ ہے، غیر حربی کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں۔ چائنا کے ساتھ ہمارا مذہبی کوئی جنگی معاملہ نہیں۔ اپنی شیطانی سیاست کو اپنے پاس رکھو، ہم شرعی مسئلہ بتاتے ہیں، ہم قرآن کے چوکیدار ہونے کے دعویدار ہیں، ہم احادیث کے چوکیدار ہونے کے دعویدار ہیں۔ قرآن و حدیث اور ہمارے قانون کے روح سے غیر حربی کافر کے ساتھ جہاد یا لڑائی حرام ہے، چین کے ساتھ ہماری جنگ حرام ہے، وہ غیر حربی کافر ہے، روس غیر حربی کافر ہے۔ بیچ میں جو تھوڑا سا معاملہ ہوا وہ بزور اس کو حربی بنایا گیا، وہ بھی 7-8 سال یا 6 سال آنے کے بعد واپس ہوا۔ حربی کافر مغرب ہے۔ اس وقت پوری دنیا 2 کھیپوں میں تقسیم ہے، مشرق اور مغرب۔ مغربی کھیپ حربیوں کی ہے جس کی کمان براہ راست امریکہ، روس اور امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ وہی گریٹ ایمپائر اسرائیل علماء یہود کا ہے، اور ایک ہمارا یہ مشرق رہ جاتا ہے جس میں ایک طرف چین ہے اور ایک طرف روس ہے۔ اب چین تو خاموش ہے کیونکہ اس دماغ کے حساب سے ذرا ٹھنڈا ہے، وہ ہماری طرح گرم نہیں، نہ ان مغربیوں کی طرح گرم ہے، وہ بہت گرم ہے۔ بش بہت بڑا گرم تھا، بیچ میں وہ دوسرا جو چوہا آیا وہ بھی کچھ گرم تھا، اس کے بعد وہ جو ایکٹر آیا تھا اس میں کچھ انسانیت تھی، اور اس کے بعد یہ جو شیطان آیا ہے یہ دنیا کا بدترین شیطان ہے، یہ جو بائیڈن، یہ اب اس پورے خطے کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔
پورے خطے کو یہ تنور بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ میں انہوں نے آگ جلائی، عراق کا کیا کیا، لیبیا کا کیا کیا، یمن کا کیا کر رہے ہیں، ایران کو حوصلہ دیا، ایران کی ولایت فقیہ فرانس کی لیبارٹریوں میں تیار ہوئی، ایران کو کہا تمہاری ضرورت ہے، تمہاری وجہ سے ہم عربوں کو اپنے نیچے رون دیں گے، جو عرب سر اٹھائے گا سب سے پہلے تیرا کوڑا اس کے سر پہ پڑے گا۔ ترکیہ کے بارے میں کہا کہ تم یہ اور تم تو ہمارے ازلی ایجنٹ ہو، پوری دنیا میں تم نے ہمارے لیے کام کیے، تمہارا امام قرضاوی دنیا کا سب سے بڑا عنکبوت اور سب سے بڑا وہ عنکبوت زادوں کا بابا ہے، دنیا کی تباہی تم نے کی ہے، تمہیں تو ہم ایک ٹائم پہ آ کر ختم کریں گے جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ 10-11 سال ایک آدمی سے کام لے کر اس کو ہم ہوا میں اڑاتے ہیں، تمہیں بھی ہم تم سے کام لینے کے بعد 2023 سے پہلے اڑائیں گے، تمہارا بھی ہم کچھومر نکالیں گے، تمہارا وجود ختم ہوگا۔ اس لیے اس وقت دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو ہم سب مل کر، کیا ہم مغربی اور کیا ہم مشرقی، اب اتنی بات تو آپ سمجھتے ہو، ہر بات کو اتنا ننگا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیا ہم مغرب زدہ اور کیا ہم مشرقی، یا تو ہم مل کر فیصلہ کر کے سب مغربی بن جائیں، سب اپنے اندر وہ ویکسین جو ہے وہ امریکہ کی چڑھا کر امریکہ چلے جائیں، یا اس خطے میں امریکہ کو بلا کر اس کو اپنے سر بٹھا دیں، تو پھر ذرا بچت ہوگی ایک بات۔ اور یا ان مغربیوں کو کہہ دیں کہ تمہاری حیثیت یہاں زیادہ سے زیادہ 20% ہے، تم مہربانی کرو، ہم مشرقی ویسے یتیم رونے کا عادی ہے، ہمیں یہاں رہنے دو، تم ویکسین چڑھاؤ اور مغرب چلے جاؤ، اور اپنے ان مغربی آقاؤں کو بھی کہہ دو کہ یہ بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں، ہمیں یہاں رہنے دو، ہم چین کی اللہ پر اعتماد کر کے چین کا سہارا لیتے، ہم اللہ پر اعتماد کر کے چین کو بطور اسباب کے اپنے ساتھ معاہد بناتے ہیں، یا اس کے دامن میں چھپتے ہیں، یا روس میں، یا جو بھی ہماری مرضی ہے ہم کرتے ہیں، ہمیں آرام سے چھوڑو، تو پھر بھی بچت ہوگی، یہ باتیں یاد رکھو، پھر بھی کچھ بچت ہوگی۔ اور اگر ہم ڈبل گیم کھیلیں جیسے ابھی تک ہم ڈبل گیم کھیلتے رہے کہ مغرب بھی آ کر یہاں بیٹھے اور چین کے ساتھ بھی معاہدات ہوں اور چین بھی ہماری اوپر چھتری رکھے، اور یہ کہ مغرب بھی یہاں آ کر بیٹھے اور چین کے ساتھ خیانتیں ہوں اور غیر حربی ہوتے ہوئے اس کے ساتھ معاہدات کو توڑا جائے، اس کا انجام برا ہوگا۔ پھر یہ کابل صرف کابل بارود کا اڈا نہیں بنے گا، پھر تاجکستان سے لے کر اقصائے ہند تک یہ پورا بارود کا اڈا بنے گا، پھر مشکلات ہیں اور انتہائی مشکلات ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ جس عذاب کی ہم نشاندہی کرتے آ رہے ہیں وہ عذاب شاید ہمارے سر پہ آن پہنچا ہے، یہ بات آپ کے علم میں ہو۔ آج اگر 5-6 خبیث مجھے، میں نام لے کر ان کے باپ کے بتا سکتا ہوں، کابل سے نکل جائیں، کرزئی اشرف غنی نہیں، یہ جو وظیفہ خور طالبان ہیں ان کی بات بھی نہیں کرتا، 5-6 جو وہاں مغربی مہرے بیٹھے ہیں، سیاف سب سے بڑا مہرہ، اور اس کے ساتھ جو دیگر مغربی ایجنٹ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اگر آج کابل سے نکل جائیں کابل آرام ہو جائے گا۔ جب تک ایسے شیاطین، جب تک ایسے خبیث الفطرت، جب تک ایسے مذہبی ایجنٹ مغرب کے مشرق کے اندر موجود ہیں، یہاں آرامی نہیں ہوں گی۔ اور ان لوگوں نے مولویوں کو کرائے کا مولوی بنایا ہے، 1980 کے بعد مولویوں کی منڈیاں لگی ہیں، یہ مولوی 2 ٹکے پر بکتا ہے، یہ مولوی 10 لاکھ پر بکتا ہے، یہ مولوی کی قیمت 10 کروڑ ہے، اس مولوی کو صرف چائے کے کپ پر آپ خرید سکتے ہو۔ یہاں مولویوں کی منڈیاں انہی ایجنٹ بدماشوں نے لگائی ہیں، جن کا باپ اور جد امجد جو ہے وہ وہاں دوحہ کے اندر اس کی موت بھی نہیں آ رہی، 100 سال اس کی زندگی ہے۔ اللہ نے ہمارے کہتے ہیں شامت اعمال ما صورت نادر گرفتہ،
شامت اعمالما صورت قرضاوی کا رفتہ، ہماری شامت اعمال یہ کہ اس کے اوپر کورونا بھی نہیں آ رہا، وہ فساد کو مکمل کر کے مرے گا، وہ دجال اکبر کا استاد، وہ ترکیہ کو ڈبو کر مرے گا، وہ پورے بر صغیر کے اینٹ سے اینٹ بجا کر مرے گا۔ جب تک یہ شیاطین یہاں، دو ہی باتیں ہیں کہ یا ہم اعلان کریں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہیں، ہمارا ہمسایہ چین غیر حربی ہے، ہمارے اس کے ساتھ معاہدات ہیں، اور اس کے ساتھ معاہدات شکنی قرآن کے خلاف ہے اور ہمسایہ گیری کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور جو مغرب کے پاسدار ہیں یہاں، وہ برائے مہربانی مغربی ویکسین لگا کر وہ یہاں سے تشریف لے جائے، اگر یہاں تنور گرم نہیں کرنا چاہتے، وگرنہ ایک منی گریٹ ایمپائر یہاں کشمیر میں بھی بن رہا ہے، جس کے اوپر سب سے اونچی چادر جو ہوگی وہ سکھوں کی اور قادیانیوں کی ہوگی، اور اس کے نیچے امریکن جو ہے وہ محفوظ بیٹھ جائیں گے، اور پھر یہاں سے بلیک واٹر کے وہ تمام مشرق اور مغرب کی طرف پیش قدمیاں ہوں گی، اور یہاں بارود کے اڑے بنیں گے، تباہی اور بربادی ہوگی، بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ عین ممکن ہے چین ہمارا دوست ہے، چین ہمارا بالادست اور چھتری ہے، چین غیر حربی کافر ہے، چین بہت صبر والا ہے، باوجود ان تمام باتوں کے ہو سکتا ہے وہ ہمیں جگہ بھی نہ دے سکے کہ آ کر آپ یہاں رہیں، کیونکہ اس کے اپنی بھی کچھ ملکی اصول ہیں۔ ہم بھی اس طرح بگدڑ کی طرح جیسے تمام افغانی یہاں گھس آئے، شاید ہم یہاں گھس نہ سکے، کہیں حالات خراب ہوں گے، مزاق نہ سمجھا جائے، حالات خراب ہوں گے۔ ہمارے بڑے جو ہمارے ملک کے ذمہ دار ہیں ان کو احساس کرنا چاہیے اس بات کا، اور ہم اس وقت گومر میں پھنس گئے ہیں، گومر میں ایک مہینہ سوچ سوچ کر ہمارا دماغ اس پہ خراب ہوا، ہم اس وقت گومر میں پھنس گئے ہیں کہ نکلے کس طرف، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ یا ہمارے 20% مغربی ویکسین لگا کر چلے جائیں اور ہمیں مشرق میں چھوڑیں، ہم یتیم روئیں یا جو بھی کریں، اور اپنے ان مغربی آقاؤں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ دو باتیں ڈبلنگ نہیں ہو سکتی کہ مغرب بھی آ کر یہاں بیٹھے اور چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی رہیں، اور اس کے ساتھ خیانتیں بھی رہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے شرعی مخالفت بھی رہے، اور عقل اور نقل کے خلاف اس کے ساتھ معاملات بھی رہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکنات میں سے ہیں۔ عقل و شعور سے ہم کام لیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔